اس صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں۔ صدقہ فطر لازم کس پر ہے، دینا کس کو ہے، اور کب واجب ہوتا ہے یہ، اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس، یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر، خوب سمجھ لیں۔ ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہیں دے دیں، لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا۔ اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر مال ہو، جو یہ میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، خوب سمجھ لیں۔ بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے۔ ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1,00,000 روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے۔ کتنا صدقہ نکالنا ہے، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ جمہور علماء جو بر صغیر کے، وہ کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دے رہا ہے تو 2.25 کلو۔ کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 2.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو گندم، یہ جمہور کی رائے ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg، جمہور علماء کے نزدیک 1.75، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کی پوری تحقیق اصل فتاوی میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں۔ تو 2.25 کلو گندم، اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کریں، گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے۔ تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے، کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں۔ یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا۔ دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس، وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے، جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ، ان کی شکلیں دکھا دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے، اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائے، تحقیق کرے کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پھر آپ دیا کریں۔ مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ ہے، اس میں بھی غریب کو مالک بنانا، جس کو تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی،
ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں. آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی, آٹا دینا پڑے گا, یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی, آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی, اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کی رائے میں آسانی بہت ہے. اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا, حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے, جو ہے تو جو ہی ہے. لیکن امام حنیفہ نے اجتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا, تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد تو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی. اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا. جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا, ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر, بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے, تو ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے, اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی. نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں ظہر کے 4 فرض بناؤں یا عصر کے بناؤں, ایسا نہیں ہوتا, پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے دینا, یہ سنت عمل ہے تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں. لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے, عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے دے. اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا, یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے. اگر کسی نے 10-15 سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب وہ سارے تمام جتنے بھی سال گزر چکے ہیں سب کا صدقہ فطر آج نکالے گا. وہ اس کو تقسیم کر کے دے دے, یکمشت دینا ضروری نہیں ہے, وہ حساب لگا لے, لیکن اس کو اپنی زندگی میں وہ پورا صدقہ ادا کر لے. وہ ہے صدقہ فطر, جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں اپنی لینگویج میں. اس سے متعلق صحیح فقہی احکام و مسائل. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشکات میں 1815. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد, ہر مرد اور ہر عورت, ہر چھوٹے اور ہر بڑے, ایون اگر اس دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا. نمبر 1 ہر غلام اور ہر آزاد, نمبر 2 ہر مرد و عورت, نمبر 3 ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا, ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا. جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن ہی ہو سکتا ہے, اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا. صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1609 کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا, وہ ایکسٹرا ثواب پھر اس کو نہیں ملے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے 1501 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے. یعنی عید سے 1-2 دن پہلے بھی, اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے دیں. بعض لوگ رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے, خلاف سنت ہے. بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے, اور بہتر یہ ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے, کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں, کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے. مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, اور وہ ان کی گاڑیوں کا پیٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے 2-2 کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے, کسی غریب پہ نہیں ہونا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا, کہ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں, جن کو آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ انہوں لاؤ گے تو لگ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس میں ابن عمر کہتے ہیں 1 سا کھجور اور 1 سا جو. یہ سا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ بعد میں بریف کرتا ہوں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, مشکات میں 1816
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 1 سا اناج یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر ادا کیا کرتے تھے. کشمش بھی 1 سا اجراء نہیں بڑھتا ہے. یہ سا کیا ہے؟ یہ ایک میجرمنٹ کا انسٹرومنٹ تھا جس کو آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل ایک لیٹر کا ماپ ہوتا ہے نا, دودھ ناپ کے دیتے ہیں, وہ ایک خاص برتن ہوتا ہے. اس طرح ایک ٹوپا, ایک سمجھ لیں لکڑی کا بنا ہوا ایک برتن حجاز کے اندر, مکہ مدینہ میں, باقی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا تھا, اسے سا کہتے تھے. صاد الف عین سا, 1 سا وہ پیمانہ تھا میجرمنٹ کا. 1 سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح آپ سمجھ لیں آج کل 1 کلو گرام میں 4 پاؤ ہوتے ہیں, 4 پاؤ مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے. اس وقت 4 مد مل کے 1 سا بنتا تھا. تو یہ وہ مد ہے. 1 سا میں 4 مد ہوئے, میم دال مد. آج کی ڈیٹ میں 1 سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے. تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے. 1 تولہ جو ہے وہ 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے 1 تولہ. تو 1 تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ, ایک جو تولے کے 1 منٹ گرام بنے یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ. یہ 1 سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے, 1 سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے. 2730 گرام, 2730 گرامز. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے. 3 کلو گرام یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا. تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو 1 سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے, اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور. اب کھجوری جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے, تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے. اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں, یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا, اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہیں ساڑھی طرفوں دے دو جی. نہ بھائی, تو ہڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی. جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے, جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر, اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا. آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا, یا جو بھی آپ دینا چاہیں, اس میں آپشن ہے جو مرضی آپ دے سکتے ہیں. اگر کوئی امیر آدمی اور کشمش دے دے وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا.